یقین مانیے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے جو اس وقت ہوا، آج جو ہوا، جو نظارہ جموں کشمیر کے بالخصوص یہاں کے کشمیر کے لوگوں نے دیکھا وہ دل کو دہلانے والا تھا، تکلیف دہ تھا۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر اس وقت جو مائنورٹیز ہیں، خاص کر مسلمان جو ہیں، وہ بہت مصیبت میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں۔ میرے خیال میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ بیان کرنے کے لیے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا مظفر نگر میں کچھ مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور ان کے اس پہ بازو پہ بلیک بینڈز تھے، تو ان کو 2 لاکھ کا جرمانہ کیا گیا، انہوں نے کوئی نعرہ نہیں لگایا۔ تو یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، مسلمانوں کے حالات ہیں۔ اور ایسے میں پہلے تو NRC کو لا کے بی جے پی سرکار نے یہاں کے جو مسلمان رہنے والے ہیں ان کی شہریت پہ ایک سوال اٹھایا کہ اب پہلے ان کو یہ ثابت کرنا پڑتا تھا میرا دادا پردادا وہ جی اس ملک کا رہنے والا تھا، اور اب جو دوسرا انہوں نے بل امینڈمنٹ لایا وقت میں، تو اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کو اب اپنے قبرستان کی بھی ضمانت دینی پڑے گی کہ میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا اس قبرستان میں تھا۔ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبرستان ہو، پہلے تو مکان مسلمانوں کے بلڈوز کیے گئے، دکانیں ان کی بند کی گئی، ان کو لنچ کیا گیا۔ اب جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو اب ان کی جو وقف کی جو اللہ تعالیٰ کے اس میں وقف کیا جاتا ہے، جس میں کچھ غریبوں کے اسکول چلتے تھے، مسجدیں ہیں، دوسرے قسم کی پراپرٹیز ہیں، جس سے اس ملک کے مسلمانوں کو ایک سہارا تھا، اس کو بھی ان سے چھینا گیا۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا اب قبرستان بھی مسلمانوں کے پاس۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس طرح اس وقت بی جے پی سرکار چل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے خدا نخواستہ مسلمانوں کو مجبور کیا جائے کہ قبرستان کے رہیں گے نہیں تو آپ بھی ہماری طرح وہ جو گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، اپنے جو آپ کی میتیں ہیں اس کو کریمیٹ کرے، اس کو جلائیں، اس قسم کے حالات بن رہے ہیں۔ تو ایسے میں یہ امید کی جاتی تھی جو ہمارے ملک کے مسلمان ہیں وہ تو بے کس ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مائنورٹی میں ہیں، مگر جموں کشمیر ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ، سب سے زیادہ سیکولر اسٹیٹ، یہاں کی لیڈرشپ سے امید تھی، یہاں کی سرکار سے امید تھی کہ پہلے تو وہ بہت ہی ووکلی اس بل کی مخالفت کریں گے، اس کے بعد سب سے پہلے سپریم کورٹ میں یہ لوگ چلے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جموں کشمیر کی اسمبلی میں آج سب سے پہلا یہ بات آئے گی، ریزولوشن آئے گی، جس طرح یہ وحید پرا صاحب نے ایک ریزولوشن لایا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ جن کو لوگوں نے یہاں بھرپور تعاون دیا اور انہوں نے ووٹ بھی اسی لیے مانگا کہ بی جے پی کے ایجنڈے کو روکنا ہے، تو ہم نے سوچا تھا کہ وہ اسمبلی میں رہیں گے، ٹیولپ گارڈن تو یہاں چلتا رہے گا 1 مہینہ، ٹیولپ گارڈن کہاں بھاگے جا رہا ہے، تو وہ وہاں رہیں گے اور اس بل کے بارے میں کھڑے ہو کے بات کریں گے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، جموں کشمیر اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں فاروق صاحب جو اس وقت ملک کے بڑے جو قداور لیڈروں میں سے ہیں، ان کو تو سارے ملک کی لیڈرشپ کو بلانا چاہیے تھا، ہمیں بھی بولتے، ہم بھی جب دلی جا کے وہاں جنتر منتر یا کہیں پر ہم وہاں دھرنا دیتے، ہم مخالفت کرتے اس کی، مگر وہ کرنے کے بجائے شیر کشمیر شیخ عبداللہ صاحب کے صاحبزادے، ان کے نواسے اس منسٹر کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے آج، وہ بھی ٹیولپ گارڈن میں، جس نے مسلمانوں کی گردن پہ یہ تلوار رکھنے کا کام کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں، آئی ایم ویری انوائڈ، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میں بہت مشکل سے اپنی زبان پہ اور اپنے الفاظ پہ کنٹرول کر رہی ہوں، کیونکہ آج پورے ملک کے مسلمان، ان کا دل بھی دکھا ہوگا جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ٹیولپ گارڈن میں شیر کشمیر جنہوں نے اس ملک کا الحاق کیا اس ہندوستان کے ساتھ، ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ کا الحاق کیا، آج وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس منسٹر کے ساتھ گھوم رہے ہیں جس نے وقف کا یہ جو کالا قانون جو لایا، جس سے ہمارے قبرستان پہ بھی ہمارا حق ختم ہو گیا۔ زندگی تو برباد کر دی انہوں نے، مگر ہمارے قبرستان تک ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔
تو مجھے بہت افسوس ہے یہاں کے لوگوں نے 50 سیٹیں دی اس نیشنل کانفرنس کو. جو نیشنل کانفرنس ہمیشہ ہمیں تانا دیتی ہے کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی، مگر پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی اور بی جے پی کے ایجنڈوں کو یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، بلکہ پی ڈی پی کا ایجنڈا چلا. مگر آج ہم دیکھتے ہیں 50 سیٹیں ہونے کے باوجود جس طرح سے عمر صاحب نے اسمبلی کو طاق پہ رکھ کے یہاں ٹیولپ گارڈن میں جی حضوری کرنے کے لیے، اور فاروق صاحب جیسے قداور لیڈر مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑکا، اس سے مجھے لگتا ہے جن لوگوں نے ابھی حال ہی میں ان جماعتوں کو ووٹ دیے ان کو بھی اپنی جگہ ان کا سر بھی شرم سے جھک گیا ہو.